کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیٹ میں گیس پیدا کر رہی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کو نا لوز موشن لگ جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کانسٹیپیشن جو قبض ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، لاہور میں موسم کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے جو کہ پورے ملک میں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ ہے ہاسپٹلز میں بہت سارے ایسے مریض آ رہے ہیں جو فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے ہیں، یا ہاسپٹل کے علاوہ نجی کلینکس میں ڈاکٹرز کے پاس کافی ساری شکایات آ رہی ہیں، اور اس کا کیا موسم سے کوئی تعلق ہے، اور یہ فوڈ پوائزننگ ہے کیا چیز، کیا یہ الرجی ہے؟ تو اس موضوع پر ہم ایک بات کریں گے آج تھوڑی سی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب گرمی سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت ایک دم سے اوپر جو گلیشیئر وغیرہ پگھلتے ہیں، پانی تیزی سے نیچے آتا ہے۔ وہ جو پہلی رو ہوتی ہے پانی کی، وہ چونکہ سوائل کے اوپر سے، مٹی کے اوپر سے گزر کے آتی ہے تو بہت سارے کیمیکلز کو اپنے اندر جذب بھی کر لیتی ہے، بہت سارے ساتھ بھی لے آتی ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی ساتھ لے آتی ہے کہ جو الٹیمیٹلی ہمارے گھر کے نل میں پینے والے پانی کے ساتھ مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک یہ وجہ بنتی ہے کہ شروع میں پانی کی گویا کہ تبدیلی جو ہے اس موسم میں، وہ سب سے پہلی وجہ بنتی ہے کہ کیا ہم کوئی غذا جو ہے نا اس کی ہمیں الرجی ہو رہی ہے یا ہمیں فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے۔ میں شروع میں ایک بات ذرا واضح کر دوں کہ غذا کی الرجی تھوڑی سی اور چیز ہے، اور فوڈ پوائزننگ اس سے ذرا مختلف ہے۔ فرق کیا ہے کہ الرجی وہ چیزیں ہیں کہ جیسے کوئی جراثیم جو ہیں کسی غذا میں پائے گئے، یا آلریڈی کسی کے معدے کے اندر کچھ ایسے انزائم موجود نہیں ہیں جو غذا کو ہضم کر سکیں، جیسے دودھ ہے اور اس کی لیکٹوز نہیں ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو دودھ سے الرجی ہو جائے گی۔ کسی کو گندم سے الرجی ہوتی ہے، تو وہ کچھ چیزیں پیدائشی طور پر انسان کے جسم میں ہوتی نہیں، لیکن جو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلا دیتی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ ان الرجی سے، بیماریوں سے اس بچے کو بچا کے رکھیں گی، کیونکہ اس میں قدرتی مدافعت پیدا ہو جاتی ہے جو ماں کے دودھ سے آتی ہے۔ لیکن اس کا یہ گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ وہ الرجی جو ہے نا بچہ بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ رہے، اس کی مدافعت رہے، نہیں، کیونکہ ہمارا جو کھانے پینے کا سٹائل ہے لیٹر آن وہ بدلتا رہتا ہے۔ بچپن میں ہمارے کھانے کا سٹائل اور ہوتا ہے، اور جوانی میں اور بڑھاپے میں اور، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری جسم میں معدے میں کمی بیشی پائی گئی ہے کیمیکلز کی شکل میں وہ ہمیشہ غذاؤں پر وہی اثرات کرے جو بچپن میں کرتی تھی یا جوانی میں کرتی تھی۔ ہوتا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، ہم زیادہ عادی ہو گئے ہیں وہ ان چیزوں کے کہ ایک وقت میں نا ہم 2 قسم کے کھانے ملا کر کھاتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا سنت نبوی بھی یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کھانا سامنے رکھیں اور اس کو کھائیں، لیکن ہمارے یہاں اب ایسا رواج نہیں ہے، بدل گیا تھوڑا، تو ہم 2 کھانے 3 کھانے ملا کر بھی کھاتے ہیں، 2-3 قسموں کو گوشت ملا لیتے ہیں، سبزیاں کچھ ڈیفرنٹ، دالیں، اور پھر پھل ساتھ شامل کرتے ہیں، پھر ہم سوڈا وغیرہ کا استعمال بھی ساتھ ہی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کئی دفعہ ہم فوری بعد چائے پی لیتے ہیں کھانے کے بعد۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا الٹیمیٹلی تو ساری غذا نے ہمارے معدے میں جانا ہے، اور معدے میں جا کر اس نے اکٹھے ہو جانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک غذا کے اندر جو جراثیم تھے یا دوسری غذا کے اندر تھے وہ سارے وہاں پر ملٹیپلائی ہو گئے، جمع ہو گئے، یا ایک کے اندر جو کمی بیشی ہے اور وہی کمی بیشی دوسری غذا میں ہے تو وہ کمی کا شکار ہو گئے۔ تو ہمارا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کی فیکٹری نہیں ہے آٹومیٹک کہ وہ بہت ساری چیزوں کو خود ایڈجسٹ کر لے۔ تو ہمیں کھانے میں اسی لیے احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور اس لیے ہمیں گائیڈ لائن لینی پڑتی ہے کہ جو ٹھیک ہے ہمارے سنت نبوی میں بھی بے شمار چیزیں ہیں اس سلسلے میں، لیکن جو ہمارے اس وقت ایکسپرٹس ہیں فوڈ کے یا سائنٹسٹ جو ہیں وہ بھی اس بارے میں بتاتے رہتے ہیں، تو اس پر دھیان رکھیں۔ تو ہم یہ ہے، ایک تو باسی غذا نہ کھائیں، دوسری چیز جو ہے میں چند ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو آپ ذرا یاد رکھیں، تو انشاءاللہ آپ فوڈ پوائزننگ سے بھی بچے رہیں گے، پوائزننگ سے بھی، اور جس کو زہریلا پن کہتے ہیں اس سے بھی بچے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ الرجی سے بھی بچے رہیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ ایک تو نہ باسی غذا نہ کھائیں، دوسری چیز آپ وہ پریزروڈ فوڈ بھی نہ کھائیں جو اس موسم کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آم ہیں، ان کا موسم چلا گیا، اب کچھ لوگوں نے اس کو سٹور کیا ہوا ہے، وہ بعد میں بھی اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں،
تو اسی طرح اور بہت سارے پھل ہیں، بہت ساری سبزیاں ہیں جن کے موسم گزر جاتے ہیں تو ہم وہ نہ کھائیں۔ تیسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ ایک وقت میں کوشش کریں سادہ کھانا کھائیں، اور سادے کھانے کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی ڈش آپ کے پاس ہو جو وہ کھائیں، اور اگلے وقت میں بے شک آپ دوسری ڈش جو ہے اس سے انجوائے کر لیں، لیکن بہت ساری ڈشیں ایک وقت میں ملا کر نہ کھائیں۔ اچھا، تیسرا اس میں یہ دیکھنا ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیٹ میں گیس پیدا کر رہی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کو نا لوز موشن لگ جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کانسٹیپیشن جو قبض ہو جاتی ہے، تو وہ تو آپ انڈیویجولی جانتے ہیں کہ کس چیز کو آپ استعمال کریں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا، تو اس سے اوائڈ کرنا تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ وہ ہم اسے اوائڈ کریں۔ اچھا، ایک بڑا اہم نقطہ ہے پانی کے استعمال کا، کہ ہمیں کھانے کے دوران تو زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے، اور کھانے سے پہلے پینا چاہیے یا پھر 1 گھنٹہ بعد یا آدھے گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کھانے کے ساتھ معدے میں وہ جو پانی جو اکٹھا ہوگا وہ اور کچھ کیمیکلز کا جو ریئیکشن ہے وہ سم ٹائمز اگر پانی کی کمی ہے تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ سالڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ قبض کی طرف جا سکتی ہیں۔ تو قبض کے لیے لوگ عموماً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں کہ جی کوئی دوائی دیں، میں ڈاکٹر کو انڈرمائن نہیں کر رہا، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی پانی پینے کی جو مقدار ہے وہ بھی ٹھیک تھی کہ نہیں۔ تو جو فوڈ پوائزننگ ہے وہ ایک سے زیادہ غذاؤں کا ایک وقت میں اکٹھے ہو کر سمٹمز، اس کے علامات کیا ہیں، کیا آ سکتی ہے، وامٹنگ جسے کہتے ہیں، لوز موشن ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے نا آپ کو ڈی ہائیڈریشن والی جو پانی کی کمی والی علامتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، انسان جو ہے نا وہ بے ہوشی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں خطرناک ہے، اور گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے، ابھی جو پانی آئے گا نل سے اس کو ذرا استعمال کرنے کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے کہ فلٹر کیا ہوا پانی پئیں، یا کم سے کم اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کرنے کے بعد پئیں۔ اور ان احتیاطوں کے ساتھ جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہر غذا کو موسم کے مطابق لیں، پرانی چیزیں یعنی جو پچھلے سیزن کی چیزیں تھیں ان کو استعمال نہ کریں، اور فریش جتنا ہو سکے کریں۔ ریفریجریٹر کا فائدہ ضرور اٹھائیں، لیکن ایک سے دوسرے ٹائم کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ اب اس میں چیزیں پڑی ہیں تو آپ اس کو استعمال کیجیے۔ اب تو فریزر میں بھی گوشت پڑا ہے، سبزیاں پڑی ہیں، وہ فریز ہو چکی ہیں، تو اس لیے آپ ان سے اوائڈ کریں۔ اور ناظرین، آخر میں یہی آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گفتگو میں اگر دوران کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے تو آپ ہمارے کمنٹس باکس میں اس کو لکھ دیں، ہماری ٹیم ہر وقت الرٹ ہوتی ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔